بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے، موضوع صرف مہنگائی ہے، مہنگائی اور بس مہنگائی۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم تمام ناظرین کرام اور ہمارے تمام نمائندگان جو اس وقت ہمارے پر لائن پہ موجود ہیں، سب کو سال نو کی کو مبارک ہو۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ عمران ایاز صاحب ہیں، عمران ایاز صاحب ہیں، ساجد نذیر صاحب نہیں آئے ہیں، ہمارے ساتھ خضر شیخ صاحب ہیں سیالکوٹ سے، اور شعیب تمیم ہیں ہمارے دادو سے، اور امتیاز حسین خاص خیلی ہیں ٹنڈولیار سے اسکائپ پہ۔ چلے جی، تو اب سب کو ہم پہلے شروع کرتے ہیں عمران ایاز صاحب سے، جو ہمارے جو بہترین ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے۔ تو السلام علیکم جی عمران ایاز صاحب۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب، شکریہ جی۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سونامی کی بات کرتے تھے عمران خان، وہ مہنگائی کا سونامی لے آئے ہیں۔ اب شوکت ترین جو ہے ان کا آئی ایم ایف کا مکمل جو ہے وہ ان کا نمائندہ بن کر اب ہمیں مطالبات پہ جانا ہے کہ ایک تو عمران خان استعفیٰ دیں، ان کو ہٹایا جائے، شوکت ترین کو گرفتار کیا جائے، اور جو مہنگائی ہے جس سے کہ مفت خور جو اشرافیہ مزے لے رہی ہے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ پہلے آپ اپنی گفتگو شروع کریں جی۔ نصرت صاحب، بالکل مہنگائی تو ایسی حالات ہے کہ اس طور پر میں اگر پشاور کی بات کروں تو ملک کے دوسرے حصوں کی طرح پشاور بھی جو ہے اس وقت شدید مہنگائی کے لپیٹ میں ہے، اور لوگ اتنے سخت پریشان ہیں کہ اس کا اگر میں رزلٹ آپ کو بتاؤں تو پچھلے دنوں جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو سخت یہاں سے اپسیٹ ہوا، اور یہ وہ علاقے جو کہ گڑھ سمجھا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، بھائی میں آپ کو عمران صاحب آپ کو روک کر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے اس وقت ہمیں بتایا تھا اور جو ہمارے تینوں نمائندوں نے جو کے پی کے جو نمائندوں نے بتایا تھا وہ منوان صحیح ثابت ہوا۔ اب آگے چلیے جی۔ جی بالکل نصرت صاحب، کیونکہ وہ نظر آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رزلٹ یہی آئے گا، تو رزلٹ وہی آیا کہ لوگوں نے بالکل پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کو مسترد کیا، اور مسترد کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ تنخواہ لے رہے تھے اب وہی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ چیزیں ان کو نہیں مل رہی جو پہلے مل رہی تھی۔ اب جو 25,000 روپے جو بندہ تنخواہ لے رہا تھا وہ جب مارکیٹ جاتا ہے تو اس کو گھر کی چیزیں 50,000 روپے میں مل رہی ہیں۔ آپ کی جو مہنگائی ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ حکومت کو چلنے چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ یہاں سے شروع کرو نا بات کو۔ اب دیکھیں جی نصرت صاحب، حکومت کے عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم جب پوچھتے ہیں لوگوں سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے، حکومت اب نہیں چل سکتی مزید، کیونکہ جو حالات بنے ہوئے اس میں غریب بندے کا جینا محال ہو چکا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے قبضے میں دینا ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 4 روپے کی سمری تھی وہ رد کر دی تھی، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کا حکم تھا اس لیے وہ ہم نے لاگو کر دی ہے۔ تو پہلے ہم یہ 4 روپے کی جو پیٹرول جو بڑھا ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں اور اس کو فوری واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر بعد میں پھر عوام کے رد عمل کا انتظار کریں جی۔ جی بالکل نصرت صاحب، یہی ہے کہ آج دیکھیں صبح پہلے خبر ہمیں یہی ملی کہ 4 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ پہلا دن تھا سال کا، لوگوں کو امید تھی کہ آج ہمیں خوشیاں ملیں گی، نیا سال آئے گا، چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، لیکن آج خوشی کے دن پہ جو تھا عوام کی جو خوشیاں تھی وہ کافور ہو گئی، ان کو بالکل ایک نیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو گرفتار کر لیا جائے، جو لوگ بھی آئی ایم ایف کے چنگل میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا ملک چلا سکے، جو ہمارے ملک کو ہمارے ملک کو آئی ایم ایف کے قبضے میں دے دیں، ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ بالکل نصرت صاحب، ایسے ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ غریب ملک عوام جو ہے وہ رل گئے ہیں سر، بالکل آئی ایم ایف کو بار بار آپ کا تو دعویٰ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جائیں گے نہیں، آئی ایم ایف کو ملک دیں گے نہیں، ہر وہ بات کی نفی کی ہے جو اس نے دعویٰ کیا تھا، ہر یو ٹرن لیا میں نے سے عمران خان نے۔ اس قدر بدبخت قسم کی حکومت آئی ہے کہ جس نے منوس حکومت ہے کہ جس کو حکومت کرنا نہیں آتا، جس کو آپ دیکھیے آپ کو صرف 14 آپ کو وہ منگوانے تھے، 14 ویسل منگوانی تھی آپ کے گیس کے لیے جی۔ اب گیس پورے پاکستان میں تنگی ہے، اب 12 کا آرڈر دیا ہے، 10 آئے تو اب تنگی تو ہوگی، اور سردی کی حالت ہے، اور پشاور میں سردی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نصرت صاحب، میں آپ کو گیس کے حوالے سے ایک چیز بتاؤں اپنے ناظرین کو کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اس سے قبل آج سے 6-7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس
دوست محمد جب یہاں پر تھے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے سموٹو ایکشن کیا لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گیس بند نہیں ہوگی, نہ سی این جی اسٹیشن بند ہوں گے, نہ گیس کم ہوں گے. یہ پہلی حکومت ہے, پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے سی این جی جو اسٹیشنز ہیں وہ صبح 9 بجے جو ہے وہاں پہ قطاریں لگ جاتی ہیں, 5 بجے تک وہ گیس دیتے ہیں, 5 بجے کے بعد جو ہے وہ گیس بند ہو جاتی ہے. اچھا آپ عمران ایاز صاحب آپ رک جائیں. سیالکوٹ سے خضر شیخ صاحب. اچھا خضر شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. اچھا جی اب کیا حال ہے, آپ سیالکوٹ کا خبر بتائیں, کیا صورت حال ہے سیالکوٹ کے عوام کا, کیا رد عمل ہے اس مہنگائی پر؟ جی سر, سیالکوٹ سر ایک انڈسٹریل شہر ہے, یہاں پر بڑے بڑے ایکسپورٹر سے لے کر ایک چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز بھی جو ہے سیالکوٹ میں ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے ہوئے ہیں. وہ بھی اس ٹائم شدید مشکلات کا انہیں بھی سامنا ہے مکمل طور پر. وہ بھی اس ٹائم جو ہے حکومت کی جو ہے کارکردگی پر جو ہے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. اچھا تو عوام جو ہے وہ تو ایکسپورٹر کی بات کی نا, عوام کا کیا حال ہے جن کے پاس جو 15,000 روپے 25,000 روپے کماتا ہے؟ جو ہمارے عمر ایاز صاحب نے بتایا کہ جو 25,000 کا سودا لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے 50,000 کا سودا ملتا ہے, وہ وہاں پر وہ کہاں سے رہا ہے 25,000 باقی؟ سر یہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے. لیکن سیالکوٹ میں جو اگر ہم بات کریں مہنگائی کی تو سبزی لے کر آٹا چینی جو ہے دودھ دہی لے کر یہ بھی چیزیں جو ہے اس ٹائم شدید مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے. جو ہے بازار میں اگر جو شخص لینے کے لیے سامان لینے جاتا ہے تو اسے آج جو ہے آٹے کا 1350 روپے کا تھیلا ہے تو کل 1380 روپے کا ملے گا. اسی طرح لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. ضلعی انتظامیہ کا کوئی بھی پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ بھی جو ہے مارکیٹ میں جا کر ان گراہ فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے سے یہ تو بھائی حکومت کا کام ہے نا, یہ مرکزی حکومت مکمل فیل ہو گئی ہے. اس نے آئی ایم ایف کو دے دیا, پورا ملک آئی ایم ایف کے قبضے میں دے دیا ہے. اب جو رپورٹ آئی ہے آج کی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو سمری گئی تھی انہوں نے اس کو رد کر دی تھی, اور لیکن انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مجبور ہیں کہ آئی ایم ایف کا حکم ہے اس لیے ہم یہ پیٹرول بڑھائیں گے. تو اب عمران خان کی تو ریٹی ختم ہو گئی, عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا, اب تو آئی ایم ایف وزیر اعظم ہے پاکستان کی. سر ایسے ہی ہے کہ آج 2022 کا پہلا دن ہے اور مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہنس کیوں رہے ہیں عمران خان کے نام پر؟ آپ عمران خان کے بڑے حمایتی لگتے ہیں مجھے. وہ مشکلات پہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا آپ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے بہت حمایتی ہیں, کہ ہم تو غلط بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, بات آپ کے متفق ہوں, لیکن بات یہ ہے نا کہ آج 2022 کا پہلا روز ہے اور شہری جو ہے جبکہ خوشی کی ایک طرف لہر ہے, لیکن پیٹرول کی گزشتہ رات ہی جو ہے اس کو 4 روپے مہنگا کر دیا گیا, جس کے بعد شدید لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے. لوگ کافی مشکلات میں اس ٹائم سامنا کر رہے ہیں. جی آپ کا شکریہ خضر ایاز صاحب, آپ کا خضر شیخ صاحب. اب دادو چلتے ہیں. اب چلیے دادو پہ چلے. شہیم ہمارا جو ہیرو ہے شعیب شہیم صاحب جو ہے جی پورے سلام میں بڑی جنگ لڑی ہے اس نے. جی جی شعیب شہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. اچھا جی آپ بتائیے اب کیا ہمارے دادو کا کیا حال ہے؟ ہمارے سب سے غریب علاقہ ہے دادو. بالکل مرزا صاحب, سندھ کے غریب ترین علاقوں میں دادو بھی شامل ہے, جہاں پر نہ فیکٹریاں ہیں نہ انڈسٹریز ہے, یہاں روزگار کے بھی وسائل بالکل کم ہیں. لوگ دن بہ دن مہنگائی کی چکی میں پستی جا رہی ہے لوگ, لیکن یہاں جو حکومت دن بہ دن مہنگائی کر رہی ہے تو لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. اس وقت جو دہاڑی دار خاص طور پر جو طبقہ ہے وہ 400 اگر کماتا ہے تو آپ بتائیں کہ 400 میں وہ دن گھر کے لیے کیا خریداری کرے گا. جس چیز پہ ہاتھ رکھو کو 300 روپیہ کلو 400 روپیہ کلو گھی ہے, 150 روپیہ کلو جو ہے وہ دودھ ملتا ہے. چینی پہ اگر بات کریں تو چینی 130 روپیہ کلو مل رہی ہے. تو اگر 400 روپیہ دیہڑی دار جو افراد ہے تو وہ اپنے گھر کا پہیہ کیسے چلائیں گے؟ اس نے حکومت نے جو دعوے کیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ سستائی کریں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے, لیکن حکومت نے کسی پر بھی ایک بھی بات پر جو ہے عمل نہیں کیا اور یو ٹرن پہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے. اور آج سال کا پہلا دن ہے تو جیسے ہی لوگ صبح اٹھے تو یہ خبر پڑھنے کو ملی کہ 4 روپیہ پیٹرول پر بڑھا دیا گیا ہے. تو یہ حکومت کی نااہلی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے.
دادو کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ چار جو ہے واپس لیا جائے اور مہنگائی کم کی جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے. بالکل مرزا صاحب، دادو کے عوام نے حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے اب پڑوسی ملک ہے ہمارا ہندوستان، وہاں پر 25 روپیہ پیٹرول فی لیٹر جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کی یہ حالت ہے. پہلے دن کا پہلا تحفہ عوام کو دیا گیا ہے پیٹرول مہنگا کر کے. تو لوگ پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. اور خاص طور پر میں بتاتا چلوں کہ دہاڑی دار جو اس وقت افراد ہیں نا، وہ صرف دن میں ایک ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں تو ایک ٹائم پر وہ بھوکا سوتے ہیں. یہ صورتحال ہے. بہت خراب ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلے صاحب جی امتیاز حسین خاص خیلی صاحب کی طرف چلیں گے، لیکن مجھے بریک کے لے کے جانا ہے. ناظرین، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب، مہنگائی کا جو طوفان اور سونامی ہے، اب ہم چلتے ہیں ٹنڈولا یار. امتیاز حسین خاص خیلی صاحب ہمارے نمائندے ہیں. دیکھیے ہمارا ٹنڈولیار کا پہلے ہم تعارف کرا دیں. ٹنڈولیار کیونکہ بہت سے پاکستانیوں کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن یہ بہت جالوں کا شہر ہے. یہاں پر بہت زیادہ فوجی رہتے ہیں اور خانزادے اور جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں، جو بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں. یہ خاص خیلی صاحب وہاں پہ خاص خیلی صاحب بھی بہت مضبوط ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب جی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ہم نے تعارف کرایا کہ بڑا آپ کا بہادروں کا شہر ہے. آپ کا ٹنڈولیار ہمارے سندھ میں حیدرآباد کے بہت قریب ہے. تو آپ فرمائیں کہ کیا حالات ہے ان کا، آپ کی مہنگائی کا اور سونامی، جو مہنگائی کا جو سونامی آیا ہے. عمران خان جو سونامی کی بات کرتے تھے تو مہنگائی کا سونامی لے آئے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس حکومت کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جو پورے ملک کے جو اشرافیہ ہیں یہ مزے لے رہے ہیں، ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم لوگ غریب میں پھنس رہے ہیں اور یہ اپنے پیٹرول بھی مفت میں لیتے ہیں اور یہ پیٹرول بھی بڑھاتے ہیں. جی بالکل. میں بتاؤں کہ ٹنڈولیار ایک تاریخی شہر ہے اور ٹنڈولیار سمیت سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن وفاقی حکومت جو اس وقت عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو بھی انہوں نے وعدے کیے الیکشن کے دوران عوام کو، بڑے بڑے خواب دکھائے کہ ملک سے جو ہے مہنگائی دور کر دیں گے. 100 دن کا وعدہ کیا، 3 مہینے کا وعدہ کیا، آج اس کو سالوں میں دن گزر رہے ہیں. لیکن اس حکومت نے آج تک عوام کے لیے بالکل بھی نہیں سوچا ہے، کیونکہ آج بھی عوام جو ہے نوجوان بے روزگار ہے. اس حکومت نے پہلا اقدام یہ کیا کہ ٹنڈولیار کی پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے غلط گمراہ کیا کہ ہم مہنگائی کی طرف عوام کو نہیں لے کے جائیں گے، مہنگائی ختم کریں گے، نوجوانوں کو روزگار دیں گے، کروڑوں نوکریاں دیں گے. لیکن وہ سارے جو خواب تھے عوام کے وہ آج چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں. اور آج سال کا پہلا دن ہے، 2022 کی شروعات ہے. ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دیں، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے بجائے صبح یہ خبر آتی ہے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے. عوام اور زیادہ جو ہے اس حوالے سے تفتیش کا شکار ہے کہ یہ حکومت آخر کیا کرنا چاہ رہی ہے. اس حکومت کو میرے خیال سے اب گھر جانا چاہیے، کیونکہ ان سے حکومت نہیں سنبھلے گی. دن کو یہ ایک بات کرتے ہیں، رات کو دوسری بات کرتے ہیں. جب ہم شہروں میں نکلتے ہیں، عوام کی طرف جب نکلتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے اس حکومت کو ووٹ دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ یہ حکومت ہمیں ریلیف فراہم کرنے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ ہمیں اور پریشان کرنے کے لیے آئی ہے. آپ اس سے آگے بڑھے نا کہ یہ جو IMF کی حکومت ہو گئی ہے وہ تو اب ان لوگوں کو سب کو گرفتار کرنا چاہیے نا. سب غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ جو IMF کا ہمارے تمام معاشی نظام ہم IMF کو دے دیا ہے تو ہم پھر کیسے ہم جئیں گے. ہمیں تو وہ جو یعنی اب ایسا لگتا ہے جیسے وائسرائے مقرر ہو گیا IMF کا یہاں پر. بالکل. دیکھیں نا، ابھی IMF کو اگر سارے اختیارات دے دیں گے تو حکومت یہاں پاکستان میں کوئی بھی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج کل آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے ملک میں. غریب آدمی کا جو ہے جینا محال ہو گیا ہے. تو اس طرح اگر اختیارات باہر چلتے جائیں گے تو عوام کو عام طور پر ریلیف نہیں مل سکے گا. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. امتیاز صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، ہم آگے بات کرتے ہیں، پھر بعد میں اکٹھی بات کریں گے. میرے صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ساجد اوان صاحب کو لیتے ہیں گجرانوالہ سے. جی ٹیلیفون لائن پر آئیں گے ہمارے ساتھ. ساجد اوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، آپ کا تو آپ کا بھی شہر جو ہے وہ گولڈن ٹرائنگل کا ہے، اور وہاں پر بھی اب یہ جو مہنگائی کا سونامی آیا اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس مہنگائی نے تو غریب آدمی کی جو زندگی ہے نا اسے بالکل ہی دوبر کر دیا ہے. اگر گجرانوالہ ویسے تو گولڈن ٹرائنگل کے نام پہ اسی گورنمنٹ نے نام تو دے دیا، لیکن جس طرح گورنمنٹ کی یہ جو روش ہے
جس طرح سے یہ بھی منی بجٹ آیا اور اس سے پہلے جو مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان چلا آ رہا تھا، اس سے یہ گولڈن ٹرائی اینگل جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ برمودا ٹرائی اینگل بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں کہ مہنگائی سے نہ صرف کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، عام آدمی کی تو کہیں تو اس کی تو زندگی بالکل جو ہے وہ پریشانی میں جا چکی ہے۔ کیوں؟ بجلی کے بل جو ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے فیول اس دفعہ ایڈجسٹمنٹ کے اعتبار سے جتنی اماؤنٹ ڈالی گئی کہ اگر کسی بندے کا 28 سے 30 یونٹ صرف ہوئے ہیں صرف، بھائی بجلی کی تو بات الگ کرو، آٹا چینی کی بات کرو نا، جو عام آدمی کھانے کی چیز ہے۔ بجلی کے اندھیرے میں ہم رہ لیں گے لیکن آٹا چینی کے بغیر کیسے رہیں گے؟ دیکھیں آٹا چینی گھی دالیں، اگر ہم اشیاء ضروریہ کی بات کریں تو وہ بھی اب تو عام آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ جو آدمی 2 وقت کی روٹی کھا رہا تھا بمشکل سے، اس مہنگائی کے طوفان نے وہ 2 وقت کی روٹی بھی ایک آدمی کے لیے مشکل کر دی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے جو صنعت کار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے ابھی؟ نہیں، صنعت کار کس بات پہ خوش ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ۔ صنعت کار تو اس وقت اس حد تک پریشان ہے کہ جو ان کی کنزپشن تھی، جو ان کی پروڈکشن تھی، وہ بہت نیچے آ گئی ہے، کیونکہ عام آدمی کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے کہ ایک انڈسٹریلسٹ تو تب خوش ہوگا نا کہ جب وہ جو پروڈکشن کر رہا ہے وہ مارکیٹ میں بکے، کنزیوم بھی ہو۔ ہاں، ساجد امان صاحب آپ کا شکریہ۔ عمران ایاز صاحب کی طرف چلتے ہیں دوبارہ جی، اور عمران ایاز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پشاور کے لوگ اور کیا چاہتے ہیں۔ فرمائیے کہ یہ پورا ملک مہنگائی کے گرداب میں ہے، یہ مفت خور مشرافیہ جو ہے مزے لوٹ رہی ہے، نائل ٹولے کو فارغ کر کے قومی حکومت بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو یہ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ نصرت صاحب دیکھیں، میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے خیبر پختونخوا خصوص طور پر پشاور میں، کہ ایک سال کے اندر، یہ 1 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو مانگ رہے تھے، جن کو میں نے کبھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، جن کو ہم سفید پوش لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یقین کریں پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو جو پیٹرول ڈلوانے والا ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے سر 100 روپے 200 چاہیے، کیونکہ غربت اتنی ہو چکی ہے، کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس کا 15-20 ہزار میں جب گزارا ہو رہا تھا، اب اس کا 50 سے 60 ہزار میں بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ یہی کرے گا کہ اب بھیک ہی مانگے گا وہ، تو ملک کو تو سارا بھیک کے اوپر ہم نے تو پھر آپ بھائی دیکھیے نا، اب یہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نا، کہ اب ہم یہ کہیں حکمران ٹولہ جو ہے یہ نااہل ٹولہ ہے، ان کو فارغ کر کے قومی حکومت کی رسید دی جائے۔ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ 60 آدمی کی کابینہ رکھیں گے، ان کو پیٹرول دیں گے، ان کو تنخواہ دیں گے، ان کے کھانے پینے خرچ کریں گے، ان کے لیے کتنا تعیش کا سامان ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، ان کو کھڈے میں ڈال کے غریبوں کو دینا چاہیے نا۔ آپ کیجریوال کی بات سنانا چاہتا ہوں میں، دلی کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنے سارے لوگوں کی جو مراد تھی وزیروں کی وہ لے کر میں نے غریبوں کو دے کر بجلی سستی کر دی۔ کیجریوال یہ کہہ رہا ہے، جو دلی کا وزیر اعلیٰ ہے، کہ میں نے اپنے تمام جو مراد تھی اپنے وزیروں کی ختم کی، اور اس کا جو فائدہ میں نے اب بجلی کم کر کے دے دیا لوگوں کو۔ ارون کیجریوال جو عام آدمی پارٹی کے صاحب یہاں پہ تو الٹا سسٹم ہے نا، وہ ہاتھی کے دان دکھانے کو اور کھانے کے اور نا، یہاں پہ تو بتایا گیا تھا کہ ہم سب کچھ ختم کریں گے، لیکن یقین کریں گے کہ جو پچھلی حکومتیں کر رہی تھی ان سے یہ ڈبل کر رہے ہیں، جو چیزیں یہاں پہ تھی اب وہ ختم ہونے کے بجائے وہ اور بڑھ گئی ہیں۔ کرپشن کا نعرہ تھا، کرپشن ڈبل ہو چکی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا، نور عالم ان کا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کا نور عالم وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ڈبل ہو چکی ہے۔ ڈبل صرف ڈبل ہو گئی بھائی، ڈبل کی بات ہی چھوڑ دو، کوئی انتہا نہیں ہے، انفینٹی ہو گیا، انفینٹی پہ چلے گی۔ کچھ بھی نہیں سر نصرت صاحب، ریفارمز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، صرف ایک تبدیل کا جو لفظ ہے وہ تبدیل ہو گیا، باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تبدیل کے معنی چینج ہو گئے، تبدیل کے معنی مہنگائی کے ہو گئے سر، اس سے بدتر ہو گیا نصرت صاحب، بدتر ہو گیا اس سے۔ جی آپ آگے چلیں، ساجد نذیر طاہر آگے۔ جی ہمارے جو ویڈیو لنک پہ مہمان تھے عمران ایاز صاحب اور شعیب فہیم صاحب، امتیاز حسین، خاص خیلی صاحب، سب کا شکریہ ادا کریں گے، اور اب ہم چلیں گے ساجد نذیر طاہر صاحب کی طرف، گجرات سے ہمارے نمائندے۔ جی ساجد نذیر طاہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ بتائیے کہ اس وقت گجرات کا کیا حال ہے؟ ہمارا شہر جو آپ نے دکھایا تھا ہمیں،
اب مہنگائی کیا کس حال میں ہے گجرات کے لوگ؟ سر ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجرات میں بھی مہنگائی عروج پا رہا ہے. کاروباری جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی آپ کہتے ہیں ایک عام مزدور طبقے کی تو بہت زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں. ادھر اگر ہم دیکھیں نا بازاروں میں مارکیٹوں میں گاہکوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو چکی ہے. دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ویٹ کرتے ہیں گاہک کا, اور لوگوں کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی روزی روٹی چلا سکے. باقی چیزوں کی خریداری تو بہت دور ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں نا بزنس کمیونٹی کو, صنعت کاروں کو دیکھیں, گجرات زراعت کے ساتھ ساتھ صنعتی شہر بھی ہے. ادھر لوگ صنعت کار بھی بڑے اپسیٹ ہیں. ان کے پاس پورے ملک سے ڈیلر آتے ہیں, کراچی سے بھی آتے ہیں, لاہور سے بھی آتے ہیں, چاروں صوبوں سے آتے ہیں. ادھر پنکھا سازی کی صنعت ہے اور تمام صنعت کار بھی اپسیٹ ہیں. ان کی جو ہے نا کسٹمر اس طرح ڈیلر اس طرح نہیں آ رہے جیسے پہلے آتے تھے. جو ہے نا یہ مہنگائی کا اثر ہر طبقہ پر بہت پڑا ہے. غریب طبقہ تو بہت زیادہ پس گیا ہے گجرات میں بھی. یہ پورے ملک کی جو ہے نا یہ ایسے سچویشن ہے, ہر بندہ اپسیٹ ہے. جی اچھا, تو اب یہ کیا آپ کا پھر مطالبہ کیا ہوگا کہ آپ یہ حکومت تبدیل ہو جائے؟ سر لوگ تو جو ہے نا دعائیں کر رہے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو. لوگوں کی بڑی توقعات تھی اس حکومت سے کہ واقعی یہ کوئی کنٹینر پر جو نعرے لگاتے ہیں یہ کوئی تبدیلی لائیں گے, مگر یہ تو تبدیلی لا ہی نہیں سکے. لوگوں کو جو توقعات تھی وہ مایوسی میں بدل چکی ہیں. حالانکہ مایوسی گناہ ہے مگر لوگ آپ کہتے ہیں پریشان ہیں لوگ. جی بہت بہت شکریہ جی طاہر صاحب, آپ کا انتہائی مشکور ہے. مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو کوشش کریں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اور شیرازی صاحب آ جائیں, اور پھر لاہور سے آ جائیں, بیوروچی میں ہمارے انیب خبر صاحب آ جائیں. جی ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پھر صاحب اسلام آباد سے اسکائپ لنک پہ ہمارے ساتھ اون شیرازی صاحب موجود ہیں. جی اون شیرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نصرت صاحب. بھائی ہمارے بہترین رپورٹر ہیں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور بڑی زبردست خبریں دیتے ہیں. آپ بتائیے اب کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ جو سونامی کا نعرہ لگ رہا تھا تو مہنگائی کا سونامی تو آ گیا ہے بھائی صاحب. اب پورا ملک جو ہے سونامی کی جو گرداب میں مہنگائی کی گرداب میں پھنس گیا ہے, اور مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے, جو سونامی آیا ہے, وہ غریبوں کو نگلنے لگ گیا ہے. پیٹرول کی مصنوعات جو ہیں اب سنا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اسمبلی بھیجی تو انہوں نے رد کر دی, لیکن انہوں نے کہا کہ صاحب IMF کا حکم ہے اس لیے ہم یہ پیٹرول 4 روپے بڑھائیں گے. تو آج جو پہلی خبر ملی ہمیں وہ یہ ملی کہ پیٹرول بڑھ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, ہم سمجھے کہ اب ہماری موجودہ حکومت کی حکمرانی کی جو رٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ خود مختاری ہماری ختم ہو چکی ہے اور IMF کے پاس چلی گئی. اب آپ فرمائیں اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ مرزا صاحب بالکل آپ نے درست سمت اشارہ کیا. اس وقت جو صورتحال ہے حکمرانوں کی, حکمران تو بس وہ ہی آگے جو ہے وہ گو تھرو کر رہے ہیں جو کچھ انہیں IMF کہہ رہا ہے. اور یہ صرف میرے کہنے کی حد تک نہیں, یہ کل جب پرسوں جو مختلف اجلاس ہو رہے تھے ان اجلاسوں میں باقاعدہ طور پہ حکمران جماعتوں کے جو MNAs ہیں انہوں نے بھی یہی اسی طرح کا ذکر کیا ہے. اور جمعرات والے دن جو آپ نے دیکھا کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس حوالے سے جو احتجاج کیا گیا تو اس وقت بھی یہی شوکت ترین کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں یہی کچھ کہا گیا کہ جناب علی IMF ہمیں یہ کہتا ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم IMF سے جو لینے جا رہے ہیں پیکج وہ ہمیں نہیں ملے گا. تو یہ تو واضح طور پہ IMF کے لیے ضروری ہے, IMF کے پیکج کے لیے ضروری ہے. IMF نے جو ڈیمانڈ کیا وہی, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹ بینک والا جو معاملہ ہے اس کو اگر مد نظر رکھیں, اور ایک یہ جس انداز میں جو اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, عوام پہ صرف 2 ارب کے ٹیکس لگائے گئے ہیں, جبکہ حقیقتاً آپ دیکھیں تو ابھی سے سارا کچھ مہنگا ہو گیا. اب جو ایک موبائل کا ایک پیکج 600 روپے کا ہوتا تھا اب وہ 620 روپے کا اسی وقت ہو گیا ہے. یعنی ابھی تک ایسا روز نکلنے ہیں, ابھی تک منظوری ہونی ہے, ابھی تک اگلا کام ابھی تک پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا منی بجٹ. لیکن جناب مہنگائی کا وہ جو سونامی جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے تھے وہ سونامی اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کی لہریں جو ہے
عوام کو غرق کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ہمارے قریب ہی ڈی چوک یہ سونامی شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اعلان کیا گیا تھا, اور یہاں پہ تو بل چلائے جاتے تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو, بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو, گیس کی قیمت میں اضافہ ہو, تو حکمران چور ہوتا ہے, اوپر بیٹھے ہوا کھا رہا ہوتا ہے, اوپر مافیا بیٹھا ہوتا ہے. اس وقت جو پیٹرول تھا وہ بھی جو انڈر 100 تھا, اب تو پیٹرول جو ہے 146 روپے پہ پہنچ گیا. اس وقت یونٹ جو بجلی کا آج مل رہا ہے اس سے 3 گنا 4 گنا سستا تھا. لیکن اب پتہ نہیں یہ کیسی تبدیلی ہے, یہ کیا صورتحال ہے. ڈالر کی قیمت جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 1 روپیہ اگر جو ہے اس کی ویلیو کم ہو, 1 روپیہ ڈالر مہنگا ہو, تو پاکستان کی اتنے قرضے بڑھ جاتے ہیں. تو آج تو میرے خیال میں جو اس وقت صورتحال ہے, جس طرح کی جو حکومت مطمئن نظر آ رہی ہے, نہ کوئی ڈالر بڑھ رہا ہے, سستا ہو رہا ہے جیسے کوئی پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہو. باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جیسے ماشاءاللہ دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہو. اور دوسری جانب مواد کا حالت یہ ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی تھی. نصرت مرزا صاحب, اسلام آباد میں بہت سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو اسلام آباد چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے. جو ان کو تنخواہ بھی نہیں ہے, اس میں جو بجلی کا بل, مکان کا کرایہ, بچوں کا دودھ, بچوں کی پڑھائی, وہ واپس گاؤں کو جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ صورتحال ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ پھر کیا کریں, اس حکومت کو جانا چاہیے؟ دیکھیں, حکومت میرے خیال میں ابھی جو صورتحال ہے نا, ابھی 1 پیج والی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 1 پیج جب تک کوئی ڈیفرنٹ انداز میں نہیں چلے گا تب تک یہ معاملات اسی طرح رہیں گے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت صرف نااہل نہیں ہے, میرے خیال میں اپوزیشن اس سے زیادہ نااہل ہے. اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو میچ پڑا ہوا ہے وہ نااہل ہی کا ہے کہ کون زیادہ نااہل ہے. تو حکومت بھی اس میں ہمیں مایوس نہیں کر رہی, اپوزیشن بھی نہیں مایوس کر رہی, دونوں نااہلی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. اور یہ اچھا جی, اب بات آپ نے بہت اچھی کہہ دی عمر صاحب. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میننگ دیر بائی, یہ جو پوری اشرافیہ ہے جو ہمارے پر حکمران ہے, جس میں قومی اسمبلی ہے, ہماری سینٹ ہے, اور جو ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں, دیکھیں ان کو پیٹرول ملتا ہے مفت کا, انہیں گاڑی ملتی ہے مفت کی, انہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں 2 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ تک. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس ملک کے اندر غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ پہلا کام یہ کریں کہ ان کو فارغ کر دیں تاکہ ہمیں وہ جو پیسہ یہاں سے بچے وہ غریبوں کو دیں. تو اب اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس اشرافیہ کو, جو کہ لوٹ مار اشرافیہ ہے, جو کہ مفت خور اشرافیہ ہے, اس کو فارغ کریں اور اس کا فائدہ عوام کو دیں. تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل نصرت مرزا صاحب, جہاں پہ صورتحال اس وقت جو ڈیموکریسی کی تعریف بنی ہوئی ہے نا, وہ ہے گورنمنٹ آف دا اشرافیہ, بائی دا اشرافیہ, فار دا اشرافیہ. جی ٹھیک ہے, یعنی یہاں گورنمنٹ اشرافیہ ہی کر رہی ہے, اشرافیہ کے لیے ہی کر رہی ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے نصرت مرزا صاحب کہ آپ چینی کی قیمت 52 روپے سے ایک دم 130-140 پہ لے جا کے, اور آپ نے 95 روپے پہ اب کھڑی کر دی, اور آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, اور آپ پورا 1 kg پہ 43 روپے اضافی جو پہلے بھی منافع کمایا جا رہا تھا. اور ایک بات دیکھیے, نائلے کی اور بات دیکھیے کہ گیس اس وقت پورے ملک میں کمی, شدت کی کمی ہے. اب اس میں صرف ایک بات یہ تھی کہ آپ کو جو وقت کے اوپر آرڈر دینا تھا کہ 14 ویسل آ جاتی, تو پاکستان میں کہیں بھی گیس کی قلت نہیں پڑتی. انہوں نے 12 کا آرڈر دیا, 10 آئے, تو قلت تو ہونی ہے. تو اب تو یہ تو نااہلی کی بات ہے نا جی, ایک تو یہ بات ہو گئی اس حکومت کی. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب اتنی بڑی جو 60-70 کی یا 50 کی جو ان کی کیبنٹ ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ 12-15 جو ہے وزیر چاہیے, بس اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ اسمبلیاں بھی ختم کر دیں, جب تک کہ آپ کو اس وقت یہ آپ کو ایک ہم یہ نئی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں, اگرچہ نئی نہیں کرنی چاہیے, کہ معاشی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے ملک کے اندر. اس معاشی ایمرجنسی کے اندر سب کے جو مرات ہیں وہ ختم کر دینی چاہیے, جو اسمبلیاں ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے. اور معاشی ایمرجنسی کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کرے گا, کوئی آدمی جو ہے وہ جو تنخواہ بھی جو لے گا وہ جو طے شدہ تنخواہ ہے, وزیر بھی جو اب نئے بنیں گے وہ 2 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ نہیں لیں گے, اور وہ خرچہ جو ان کے جو مرات ہیں, پرکس ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس کو اکنامک ایمرجنسی اس کو کہتے ہیں. جہاں بھی خرابی کی بات ہے
اور جو ہم پیسے جو مثال کے طور پر جو ہم جو نیشنل جو ہمارا جو ہمارا جو ہم ایوارڈ ہے اس کے اندر بھی ہم سوچ بچار کریں اور وہاں سے بھی ہم جو بچت کریں اور وہ پیسے ہم قرضے میں دیں تو ملک بچ سکتا ہے، ورنہ ان کے ہاتھوں میں سے ملک نہیں بچتا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیے دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ اتنی بڑی کیبنٹوں کو جس سے خطاب کیا جائے مائک کے ذریعے سے، بتائیے آپ کے پاس اتنی چھوٹی سی کیبنٹ ہونی چاہیے کہ آپ بیٹھ کر 12-15 آدمی بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لیں اور جو فیصلے کر لیں ملک کے، مائک لگا کے سب کے پاس مائک لگے ہوئے ہیں، سب کے پاس بٹن لگیں گے، صاحب میں بولوں گا، صاحب اس میں کتنا شاندار سسٹم کے ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بڑے شان جیسے بادشاہ بیٹھا ویسے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھائی تم تو اس وقت اسٹولوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے پاس جو پیسے نہیں ہیں تم اس بات میں تم اس شان سے بیٹھنے کے قابل ہو، ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں، کہتے تھے صاحب میں ساحل پہ جاؤں گا، بتائیے اب بتائیں آپ بولیں۔ تو مرزا صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جب وزیر اعظم کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب کیبنٹ کی وہ پریزائڈ جس سائڈ سے کر رہے ہیں اس کی اپوزٹ سائڈ سے تصویر بنائی جائے تو وزیر اعظم کی جگہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آتا ہے، اتنی بڑی کیبنٹ ہے، اور عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو میں 12 یا 15 لوگوں کی کیبنٹ ہوگی، اور جی جو 50 لوگوں کی کیبنٹ ہوتی ہے یہ اصل میں سیاسی رشوت دی جاتی ہے، اور عمران خان سیاسی رشوت نہیں دے گا، تو پھر عمران خان یہ تو کم از کم مانے نا، یہ عمران خان کو لانے والے مانے، یہ عمران خان کے چاہنے والے مانے کہ عمران خان سیاسی رشوت دے رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کوئی وزیر کسی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے اس کو اس سے بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اسکینڈل آیا جناب چینی والا، خسرو بختیار کے بھائی کو سبسڈی گئی، وہ سارا معاملہ ہوا اور خسرو بختیار کو اس سے بہتر وزارت دے دی۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے، آپ ذرا قومی اسمبلی میں 2 دن پہلے نصرت مرزا صاحب ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے وہ بیچی ہے اور بڑے کوئی زیادہ قیمت پہ نہیں بیچی ہے۔ ایک طرف آپ گاڑیاں خرید رہے ہیں اور اس سے پہلے کیا گاڑیاں خریدنے کا کہا ہے، پنجاب حکومت گاڑیاں خرید رہی ہے، مہنگی گاڑیاں خرید رہی ہے، اور آپ دوسری طرف بلٹ پروف گاڑیاں بیچ رہے ہیں، تو کوئی مطلب پالیسی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مطلب یہ کہ آپ ہر طرح سے پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، پہلے جو ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے نصرت مرزا صاحب وہ ٹکٹ اب نہیں استعمال کرتا تھا، اب انہوں نے اوپن ٹکٹ کروا دیا ہے کہ ان کی فیملی کا بندہ بھی استعمال کر سکے کوئی بھی، تو یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، لیکن اس کو جس انداز میں ایوب صاحب کا جب ایوب صاحب نے جب یہ نافذ کیا تھا، ایوب خان پھر اس میں آتا تھا اکنامی کلاس کے اندر، یقین مان لیجئے امریکہ سے آ رہا تھا، لندن میں سٹاپ اوور ہوا تو اس نے کہا بھائی میں آپ کہاں ٹھہریں گے، کہنے کا میں کہیں نہیں ٹھہروں گا، میں اپنے جہاز میں ٹھہروں گا کیونکہ وہاں مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا تو پیسے دینے پڑیں گے، ملک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور پھر بعد میں خیر ان کو رائل ان کو پروٹوکول دیا گیا، وہ الگ بات تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت تو اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ جی آپ آگے بولیں۔ دوسرا مرزا صاحب صرف سمپل سی ایک بات ہے، تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ کوئی ٹویٹر یا فیس بک نہیں ہے جہاں پہ آپ پیڈ لوگ رکھ کے اپنا کچھ لکھوا لیں گے، آپ تاریخ میں جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آنی ہوتی ہے۔ تاریخ یہ لکھے گی کہ ایک شخص وزیر اعظم بننے سے پہلے کہتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، یہ لمبی گاڑیاں کیوں ہوتی ہے، یہ پروٹوکول کیوں لگتے ہیں، میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا، وہ وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ اپنے آفس جاتا ہے۔ دنیا میں کبھی اس طرح کی بھی صورتحال کسی نے دیکھی ہے کہ ایک وزیر اعظم اپنے گھر سے وزیر ہیلی کاپٹر آتا جاتا ہے، اور وہ عوام جس کے پاس آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ایمرجنسی لگنی چاہیے، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، باپ بچوں کے سمیت نہروں میں کود رہی ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس ملک کا وزیر اعظم جو خواب یہ دکھاتا تھا کہ میں جناب عالی سائیکل پہ آؤں گا اور ہمارے اتنے کام خرچے ہوں گے، وہ روزانہ ہیلی کاپٹر پہ آتا ہے۔ تو اس سے پرائرٹیز نظر آ جاتی ہے، اس سے حقائق نظر آ جاتے ہیں، اس سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے۔ یہ گفتار کی غازی ہے، یہ گفتار سے ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کردار میں جو ہے یہ بات نہیں کر سکتے۔ اور شیرازی صاحب آپ نے یو سیڈ ویل، آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ کا ہم مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا۔ جی مرزا شیرازی صاحب سے تو بات ہو گئی، اب حنیف قمر صاحب بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم حنیف قمر صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اب پریشانی ہماری یہ ہے ملک بھر میں
کہ جو سونامی کا جو بات کی تھی انہوں نے عمران خان صاحب نے، تو مہنگائی کا سونامی تو یہ لے آئے ہیں. اب اس میں مہنگائی کا جو طوفان یا سونامی ہے غریبوں کو نکل رہا ہے. انہوں نے سونامی کی بات کی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اگر نصرت مرزا صاحب ہمیں یاد ہو، پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2021 کا جو سال ہے یہ خوشحالی کا سال ہے، اور ہم نے جو کچھ ریفارمز کرنی تھی وہ کر لی ہیں، اور معیشت کو بڑے ہم نے سٹرانگ کر لیا ہے، اب 2021 میں ڈیلیور کریں گے. 2021 تو گزر گیا، اب 2022 کی جو شروعات ہیں وہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگا کرنے سے ہوئی ہیں اور ٹیکسیشن کی بھرمار کرنے سے ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی عام آدمی کے استعمال کی جس پر ٹیکس نہ لگایا گیا ہو. فوڈ باسکٹ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، بچوں کے دودھ سے لے کر آپ سبزیوں، گوشت، انڈے، بجلی، پیٹرول، ڈیزل. قمر صاحب رک جائیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب چینی پہ ہوئی تھی تو حکومت تبدیل ہو گئی تھی، حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے. اس نے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی اس آدمی نے. جو غریب آدمی کا کھاجا ہے، جو غریب آدمی کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کو ان کو ہٹ کیا اس آدمی نے. جی بولیے، آپ فرمائیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. منی بجٹ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، منی بجٹ میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے تو اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے گی. وہ عام چھوٹی آپ ایک وہ دیا سلائی کی جو ہے، جو ماچس جو ہے آگ جلانے والی، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، اس کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. یعنی کہ بالکل آپ کی جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، وہ ساری کی ساری اس سے افیکٹ ہوگی. اور میرے لیے مزید المیہ کی بات یہ ہے کہ حکومت تو یہ کر ہی رہی ہے، اپوزیشن بھی کسی طریقے سے کوئی ایسی تجاویز نہیں لے کے. اچھا جی، آپ قمر صاحب ایک بات کر لیں. آپ کی یہ جو اشرافیہ ہے جو پاکستان کی پر لوٹ مار کرتی ہے، جس میں آپ سب لے لیں، جو جتنے بھی آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، تمام وزراء ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ 4-5 باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. ایک ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکنامک ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اور اس کے تحت اس حکومت کو خاتمہ کر دیا جائے اور اسمبلیوں کو بھی توڑ دیا جائے. اور جو بڑے بڑے جو آپ کے دیکھیے جو وزراء، آپ اب دیکھیں کہ جو وزیر اعظم صاحب جس وقت بیٹھتے ہیں تو ان کے اتنے وزراء اور اتنے مشیران ہیں کہ ان کو مائک کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مائک بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اور ان سے مائک کا استعمال کر کے وہ تقریر کرتے ہیں یا ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو یہ خرچہ ہمیں بچانا چاہیے. اور اس میں اکنامک ایمرجنسی میں اور صرف 10 آدمیوں کی ایک کیبنٹ ہو یا 15 آدمیوں کی زیادہ کیبنٹ ہو، 2 لاکھ روپے زیادہ تنخواہ نہیں ہو. اور جو پیٹرول کا جو خرچہ ہے، جو سارے جو ان کو ملتا ہے نیشنل اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کو، وہ سب ختم کر دیا جائے، اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عوام کو دیا جائے. پہلا بات تو یہ ہے. ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے جو نان سیاسی ہو. آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنے پسند فرمائیں گے؟ جی، آپ نے نصرت مرزا صاحب جس جانب اشارہ کیا ہے، پاکستان کے پورے سماج کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں صرف اسی حکومت کا کارنامہ نہیں، میں پچھلی حکومتوں کو بھی اس کا پورا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں نے ان سب کو اشرافیہ کا لفظ دے دیا. جی، آپ جس کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں، ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان میں 5% ہے، اور 5% نے وسائل پہ سارے کا سارا قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جو منی بجٹ آتے ہیں، آپ یوں کہنا کہ اس سے اب چھٹکارے کا وقت آ گیا نہیں آ گیا؟ جی بالکل. اس میں عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے. عام آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کے بچے جو بھوکے مر رہے ہیں اس کے لیے کون دودھ کا بندوبست کرے گا، کیسے اسے سستی بجلی ملے گی، کیسے سستی گیس ملے گی. یہ پیٹرول کی جو قیمت ہے یہ کوئی آخری دفعہ نہیں بڑھائی، ابھی مزید بڑھے گی. تو یہ ساری صورتحال میں جو کچھ فائدہ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی اشرافیہ کا ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. وہ مفت خور لوگ ہیں، وہ بجلی ان کی مفت کی ہے، پیٹرول کا مفت میں ہے، کھاجا ان کا مفت میں، سب کچھ مفت کھاتے ہیں. وہ ان کے لیے گاڑیاں نصرت مرزا صاحب آج بھی امپورٹ کی جا رہی ہیں، اور پھر ہمیں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بیلنس نہیں رہا. جب آپ مہنگی ترین گاڑیاں امپورٹ کریں گے اور ان کو فری دیں گے، ان کے لیے مراعات ہیں، لائف ٹائم مراعات ہیں، ان کے لیے گھر فری ہیں، ان کے لیے بجلی کے بل فری ہیں، ان کے لیے گیس. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں وقت نہیں آ گیا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے، جتنے بھی اشرافیہ کے لوگ ہیں،
اور یہاں پر کوئی سچے پاکستانیوں کو اب اس وقت حکومت کرنی چاہیے جو ملک کو بچا سکے. سر اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کی یہ بات، بلکہ میں تو اس کی مزید تائید کروں گا کہ اگر خود انہوں نے نہ کیا کوئی اس طرح کا نیشنل سٹیپ نہ لیا تو پھر ایک ایسا رد عمل اٹھے گا سوسائٹی سے کہ یہ سارے کے سارے اس کا شکار ہو جائیں گے. آپ دوسرے ممالک کی حالت دیکھ نہیں رہے جہاں پہ بھی آپ استحصال کرتے ہیں اپنی مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا. میں جو خط غربت سے نیچے کلاس ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. وہ تو یہاں ہمارے ہاں ان کا تو لائف سٹائل ایسا ہے کہ ان کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ غیر انسانی طرز زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. میں اس مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں جو اپنی اسٹرگل کر رہی ہے اپنی بقا کے لیے. اگر ذمہ داران نے، اشرافیہ نے، مقتدر حلقوں نے یا ان لوگوں نے جو پاور رکھتے ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، نہ کوئی اس طرح کا قومی سٹیپ لیا، قومی اقدام نہ کیا، تو ایک دن یہ ایسا رد عمل مڈل کلاس سے اٹھے گا کہ پھر یہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا اور پھر شاید اس کی تلافی کبھی ممکن نہ ہو. اچھا اب دیکھیے سب سے بڑا تو خطرناک آدمی شوکت ترین آیا ہے کہ جو ایک نیرو کا کردار ادا کر رہا ہے. جہاں ملک میں نے روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بجا رہا تھا. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم تو کوئی 2 بلین کا ہم نے ٹیکس لگائیں، غریبوں پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا. اب جب پیٹرول بڑھاتے ہیں تو اب ساری چیز پہ اثر پڑ جاتا. اب بتائیے، آٹے پہ پڑ گیا، چینی پہ پڑ گیا، کوکنگ آئل پہ پڑ گیا، دواؤں پہ پڑ گیا. لوگوں کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں. جو آپ نے مڈل کلاس کی بات کی تو اس میں پیمپر آ گئے، پیمپر تک پر لوگ رو رہے ہیں کہ وہ اب ہو گیا. تو بتائیے کیا بنے گا اس کا؟ تو بھائی برے ان لوگوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. ان لوگوں کی ہسٹری پڑھنی چاہیے جو کہتے تھے کہ آٹا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لیں، اور ان کا پھر کیا حشر ہوا. آج یہی ہمارے شوکت ترین صاحب اسی بات کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 بلین کے ٹیکس لگے ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. بھائی یہ عام آدمی سے پوچھ کے دیکھو. عام آدمی جو عام آدمی ہے نہیں نا بھائی. جی میرے صاحب. اچھا جی اب یہ ٹائم بھائی میں بہت شکریہ آپ کا حنیف قمر صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے پنچ لائن کہہ دی ہے. آپ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے. انہوں نے پنچ لائن کہہ دیا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ورنہ رد عمل شدید آ سکتا ہے اب آپ کی طرف سے. بہت ختم ہو ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.